آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہاڑی کی ایک فیمیل اشتہاری کنول گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کا باپ اس وقت اپنے گاؤں کا نمبردار تھا۔ 1993 میں اس نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک طلبہ تنظیم جمعیت کے لوگوں نے اسے اغوا کر کے اس کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر اجتماعی زیادتی کی۔ اس کی وجہ سے اس کی پوری یونیورسٹی میں بدنامی ہوئی۔ اس نے اپنی غیرت اور عزت کا بدلہ لینے کے لیے جمعیت طلبہ تنظیم کے 20 سے زائد لوگوں کو مروایا۔ اس نے 9 لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پنجاب یونیورسٹی کے بینک کے باہر مارا تھا۔ اس کے باپ اسلم گجر نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بعد میں کنول گجر نے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا اور اس گروپ کا نام کوی گجر گروپ رکھا گیا تھا۔ یہ گروپ ایک قبضہ گروپ کی شکل اختیار کر گیا تھا جو لوگوں کی زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ انہی وارداتوں کے دوران کنول گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں نے 9 مزید لوگوں کو پار لگایا۔ کنول گجر پر 140 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ وصولی اور فراڈ جیسے مقدمات شامل تھے۔ اس پر ٹوٹل 270 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں زیادہ تر سچے مقدمات تھے اور جھوٹے مقدمات کی تعداد بہت کم تھی۔ اس نے 7 پولیس والوں کو بھی ایک ناکے پر روکنے کی وجہ سے پار لگایا تھا۔ ان وارداتوں کے بعد جب اس کے خلاف اخباروں میں اشتہارات اور آرٹیکل لکھے جانے لگے تو کنول گجر کے باپ کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان والوں نے اپنے گھروں میں کنول گجر اور اس کے بھائیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات پنجاب یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر سے لی گئی ہے جو اس وقوعہ کے عینی شاہد ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگ 2003 کی جنگ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک لڑکی جو بہت غریب ہے، کرونا کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی ہے، اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا فائدہ کریں گے تو اللہ بھی آپ کا فائدہ کرے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، جب جمعیت طلبہ تنظیم کے لوگوں نے کنول گجر کو اغوا کر کے زیادتی کی تو اس کے باپ اسلم گجر نے چند قبضہ گروپ کے لوگوں کی مدد سے ایک مخبری پر 7 لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے اغوا کروایا اور بعد میں انہیں نامعلوم مقام پر لے جا کر پار لگا دیا تھا۔ ان قتلوں کے مقدمات کنول گجر اور اس کے باپ اسلم گجر پر درج کر دیے گئے تھے، لیکن پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی، جس کی وجہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ ان واقعات کے بعد کنول گجر مفرور رہی اور اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ اسی عرصہ کے دوران کنول گجر کی ایک سہیلی سونیا نے اسے مخبری دی۔ اس مخبری پر کنول گجر اپنے باپ کے بھیجے گئے 8 قبضہ گروپ کے لوگوں کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آئی اور بینک کے باہر موجود اس نے 9 مزید لوگوں کو پار لگا دیا تھا اور اس واردات کے بعد یہ دوبارہ فرار ہو گئی تھی۔ اس وقوعہ کے بعد کئی روز تک یونیورسٹی بند رہی تھی اور کئی روز تک احتجاج بھی جاری رہے۔ بینک کے باہر مارے گئے لوگوں میں سے اس وقت کے وفاقی وزیر ملک نیاز خان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ ملک نیاز خان بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے کنول گجر کے باپ اسلم گجر اور اس کے ایک بھائی کو مروا دیا تھا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹروں کو اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا تھا۔ یہیں سے اس نے جرائم کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے باپ کے کچھ دوستوں اور اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا اور انہوں نے اس گروپ کا نام کوی گجر گروپ رکھا۔ ان کا کام لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا ہوتا تھا۔ 13 ماہ کے عرصے کے دوران اس گروپ نے 12 سے زائد لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے اور ان کی مالیت بھی بہت زیادہ تھی۔ ان زمینوں میں زیادہ تر کمرشل زمینیں شامل تھیں۔ دوستو،
جب پولیس نے ایک زمین سے قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں گرفتاری دینے کے لیے کہا، لیکن کنول گجر اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس کا مقابلہ کیا۔ یہ پولیس مقابلہ 1.5 گھنٹہ تک جاری رہا تھا اور علاقے کے لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس پولیس مقابلے میں 6 پولیس والوں سمیت کنول گجر کے 11 لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقوع کے فوراً بعد اس وقت کے چیف جسٹس نے اس وقوع کا سو موٹو نوٹس بھی لیا تھا۔ کنول گجر کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ شیخ شکیل کو تعینات کیا گیا تھا۔ شیخ شکیل نے بھی کئی آپریشن کیے لیکن وہ بھی کنول گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں کو گرفتار نہ کر سکا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جیسے جیسے کنول گجر کے خلاف مقدمات بڑھتے گئے، اس کے خلاف کارروائیاں بھی تیز ہوتی رہی۔ کنول گجر بالآخر پولیس کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت جمرود کے علاقے میں فرار ہو گئی تھی۔ جمرود کا علاقہ اس وقت ایک بہترین پناہ گاہ تھا کیونکہ وہاں پر بھولا سنیرا گجر کا ڈیرا تھا جو اس نے خفیہ پہاڑی کے اندر بنایا تھا۔ پنجاب کے اکثر اشتہاری بھولا سنیرا گجر کے پاس ہی جا کر پناہ لیا کرتے تھے۔ کنول گجر اور اس کے لوگ بھی بھولا سنیرا گجر کے پاس 3 ماہ تک رہے لیکن بعد میں یہ بلوچستان فرار ہو گئے تھے۔ بلوچستان میں کنول گجر اور اس کے لوگ بھیس بدل کر رہتے رہے اور انہوں نے منشیات فروشی کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ اس کام کے لیے کنول گجر نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر کچھ مختلف لوگوں کو تنخواہوں پر رکھ کر ان سے کام لیا۔ یہ لوگ منشیات فروشی کا مال آگے دیتے اور کنول گجر کے لیے مخبری بھی کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ کنول گجر گروپ کا حصہ بن چکے تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، پیسوں کی وجہ سے کنول گجر کے گروپ کے ہی نوید جٹ نامی شخص نے پولیس کو مخبری دی۔ پولیس نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا کر اسے کچھ نہ کہنے کا لالچ دیا۔ جب پولیس نے آپریشن کیا تو پولیس نے کنول گجر، اس کے 9 لوگوں سمیت نوید جٹ کو بھی پار لگا دیا تھا، جسے پولیس نے گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر مرشد، والدین، دوست احباب، رشتہ دار جو زندہ جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں، میکرون کو، فرانس والوں کو نیست و نابود فرما، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ان کو نیست و نابود فرما، آمین۔